الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. قابل احترام معلمات، عزیز طالبات اور باہر سے تشریف لانے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جن لوگوں کو بھی کتاب دی گئی، جتنے بھی انبیاء آئے، ہم نے ان سب کو تاکیدی طور پر اس بات کا حکم دیا اور آپ کو بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ذکر کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل احترام، معزز وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے ہاں محبوبیت یا مقبولیت کا مدار نہ تو رنگ و نسل پر ہے، نہ قوم اور قبیلے پر ہے، اور نہ مال و دولت پر ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت عظمت کا معیار وہ تقوی پر ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک روایت بھی سناتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ اکرام میں یہ زاہد مشہور تھے، یعنی ان کے پاس جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ کسی تابعی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کی صحبت میں جا کے رہوں، ان سے کچھ استفادہ کروں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی میں آپ کے پاس کچھ رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا کہ نہیں جی، میں آپ جیسے بھی فرمائیں گے میں ویسے چلوں گا، آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر کہنے لگا جی پھر آپ مجھے فارغ کر دیجیے گا، بھیج دیجیے گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ پھر میری ایک شرط ہے کہ جب بھی میں تمہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز خرچ کرنے کا کہوں تو تم نے عمدہ چیز خرچ کرنی ہے. تو وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، مجھے اس میں کیا اعتراض، آپ کے مال میں سے خرچ کرنا ہے. کچھ عرصہ گزرا تو کوئی قافلہ وہاں سے گزرا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں قیام پذیر تھے، یہ مدینہ سے کافی باہر ایک جگہ تھی. وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ، میرے 2 اونٹ کھڑے ہیں، اس میں سے ایک اونٹ لو اور ذبح کرو اور ان حضرات کے لیے کھانا تیار کروانا ہے. وہ صاحب گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا عمدہ ہے، سواری کے قابل ہے، دوسرا ذرا اس سے ہلکا ہے. تو انہوں نے جا کے جو ہلکا اونٹ تھا وہ کھول لیا، کھول کر ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بلایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ جب میں تمہیں خرچ کرنے کا حکم دوں تو میرے مال میں سے عمدہ مال خرچ کرنا، تو تم نے یہ ہلکا اونٹ کیوں لیا؟ وہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ آپ کو سفر پہ بھی جانا پڑتا ہے، سفر کے لیے یہ عمدہ سواری ہی
بہتر رہتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سفر کے لیے اس کو چھوڑا ہے، تو اس لیے دوسرا اونٹ لیا۔ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ دیکھو میرے لیے سب سے اہم سفر وہ سفر ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جانا ہے، اور اس میں میرے کام وہی چیز آئے گی جو سب سے عمدہ ہے، تو تم نے جو ہے وہ بات نہیں مانی، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہ عمدہ اونٹ ذبح کیا۔ تو یہی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سننا، یاد رکھنا، ان میں غور و فکر کرنا اور ان پر عمل کی کوشش کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آپ نے اس دن کوئی بات نہ کی۔ جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے اے ابو ذر، میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، اس کو توجہ سے سننا اور یاد رکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کی کوشش کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن حضور نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوا، چوتھے دن بھی ہوا، پانچویں دن بھی، چھٹے دن بھی، 6 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی فرماتے رہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بات کی اہمیت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ شوق پیدا ہو اور جو ہے پھر اس پر عمل کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن مسلسل ان کو یہ فرماتے رہے۔ جب 7واں دن ہوا تو پھر آپ نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور پھر یہی بات فرمائی اور پھر نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرو۔ ایک بات یہ بات بھی سمجھیں، ہم عام طور پر جب دینی مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو عموماً جن لوگوں کو دینی مجالس میں شرکت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو باتیں ان کی پہلے بھی سنی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کوئی نہیں، یہ بات تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے، اس کی اہمیت دل میں پھر نہیں رہتی۔ اب باتیں تو ظاہر وہی ہوں گی، دین تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل تو ہونا نہیں۔ تو ہمیں دینی مجالس میں جب کوئی بات سنیں تو یہ اس میں سوچنا چاہیے کہ میرا اس پر عمل کتنا ہے۔ چاہے آپ نے پہلے 100 دفعہ بات سنی ہے، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو عمل کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنا۔ اب انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہر ہے یعنی جو ظاہری اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، باقی جسم کے اعضاء ہیں، تو ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کریں گے، یعنی کچھ چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، اب آنکھوں سے والدین کی زیارت کریں گی، اس کا حکم ہے، محبت کی نظر سے والدین پہ چہرے پہ نظر ڈالیں گے، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ان آنکھوں سے آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے، عبادت اجر و ثواب ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کریں گی، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بہت ساری چیزوں کو دی، محرم رشتہ داروں کو دیکھنے کی اجازت ہے، غیر محرم کو دیکھیں گے یا ناپسندیدہ امور، بے حیائی کے امور کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ اس سے روکا گیا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو شریعت نے ہمارے ظاہری اعضاء کے متعلق بھی کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روکا، اور ایسے ہی باطن، انسان کے باطن میں دل ہے، دل میں جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ تمہارے جذبات ایسے ہونے چاہیے، کچھ چیزوں سے منع کیا کہ تمہارے دل میں حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا، یہی تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ حضرت کبھی آپ کو ایسی جگہ سے آپ کا گزرنا ہوا جہاں کانٹے دار جھاڑیاں کافی ہوں؟ تو انہوں نے، حضرت عمر نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کپڑے سمیٹ کر، کہ کہیں کپڑے جو ہے وہ جھاڑی میں الجھ نہ جائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یہی تقوی ہے، یہ زندگی کا جو سفر ہے اس میں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں،
تو ہم نے یہ روز و شب جو طے کرنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے، اس طور پر گزریں کہ ہمارے دامن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آلودہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہو۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ آج ہمیں اگر کسی میں کوئی دینی ذوق پیدا ہوتا ہے، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو عام طور پر اس کی توجہ عبادات کی جانب زیادہ ہو جاتی ہے کہ تسبیحات کرنے لگیں گی، جو ہے تلاوت کرنے لگیں گی۔ تو یہ چیزیں بھی قابل تعریف ہیں، لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف یہ بات ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی چیز کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، تو میرے لیے مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اب ہمیں جن چیزوں کا علم ہے، ہمیں اب جھوٹ کا بھی پتہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہم معمولی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن میں ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم معمولی جو ہے وہ نفع کی خاطر وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ اس کے متعلق بڑا عجیب کہ کسی جگہ جھوٹ کا رواج تھا کسی بستی میں، وہاں ایک آدمی نے کسی خاتون سے خفیہ شادی کی اور کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ اس کو طلاق دے دی۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ میرے حقوق ادا کرو، مہر وغیرہ بقیہ چیزیں دو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو خاتون نے جا کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ تو قاضی نے اس کے خاوند کو بلایا، گواہوں کو بلایا، ان سب نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہمارا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ تو قاضی خاتون سے کہنے لگا کہ کیا تمہارے گھر میں کتا تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں جی کتا ہمارے گھر میں تھا، جیسے دیہاتوں میں لوگ رکھ لیا کرتے ہیں حفاظت وغیرہ کے لیے۔ تو قاضی اس سے کہنے لگا کیا تم کتے کی گواہی قبول کرو گی؟ وہ خاتون کہنے لگی جی ہاں میں قبول کروں گی۔ تو قاضی کہنے لگا کہ اس خاتون کو اس آدمی کے گھر لے جاؤ، اگر تو کتا بھونکنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خاتون جھوٹی ہے، کیونکہ کتا جو ہوتا ہے وہ اجنبی آدمی کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اور اگر کتا بھونکے نا اس کو دیکھ کر تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعتاً اس کے گھر میں رہی ہے، تو پھر جو ہے یہ خاتون سچی ہے۔ تو جب اس کو لے جانے لگے تو گواہوں کو جو ہے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں جی واقعتاً اس کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے ہمارا جھوٹ کھل جائے گا۔ تو اس وقت قاضی نے بڑی ایک عجیب بات کی، فرمانے لگے کتنی بری ہے وہ بستی کہ جہاں کے باشندوں سے ان کے کتے سچے ہیں، کہ کتا بھی سچ بولتا ہے اور جو ہے لیکن انسان جو ہے وہ کتوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے بزرگ موجود ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس پہ ایک واقعہ لکھا کہ ان کے کوئی ملنے والے انگلینڈ میں رہتے تھے، اس کا کسی انگریز کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا اور کاروباری معاملات میں شراکت تھی، اور اتنا اعتماد تھا کہ ایک دوسرے کو اپنی چیک بک تک دی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ اس انگریز نے جو عیسائی تھا اس نے مسلمان سے کہہ دیا کہ جا تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا کاروبار میرا ہے۔ اب چونکہ اعتماد بہت زیادہ تھا، لکھ پڑھ نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ پریشان ہو گیا، اس کو بڑی منت سماجت کی کہ وہ باز آ جائے اور اس کا حق اس کو دے دے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے مختلف لوگوں سے بھی کہلوایا لیکن پھر بھی اس نے نہ دیا۔ اس کو کسی نے کہا کہ تم ان کے پادری کے پاس جاؤ، تو وہاں ان کے پادری کے پاس گیا اور جا کے اس کو سارا قصہ ذکر کیا۔ پادری نے ایک کاغذ نکالا، اس پہ کچھ تحریر لکھی، اس کو بند کیا اور کہا اس کو کھولنا نہیں ہے، بس جا کر یہ تحریر اس کو دے دینی ہے۔ تو مسلمان اس عیسائی کے پاس پہنچا اور جا کر جو ہے اس کو تحریر دی، اس نے پڑھا اور رکھا اور اپنے دراز سے جو ہے وہ چیک بک نکالی اور اس سے پوچھا تمہارے کتنے پیسے بنتے، اس نے بتایا، اس نے چیک کاٹا اور دے دیا۔ تو مسلمان بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس کو اتنی منت واسطے کس کے کیے لیکن اس نے وہ جو ہے مجھے وہ چیز نہیں دی، میرا پیسہ نہیں دیا، اب پادری کی ایک چھوٹی سی تحریر پر دے دیا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے تحریر دکھاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ جب اس نے زیادہ ہی اصرار کیا تو اس نے جب تحریر نکال کر دی تو اس پر لکھا تھا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، مسلمانوں کی طرح تم بھی جھوٹ بولنے لگے۔ یعنی مسلمان کا ایک دور میں یہ امتیاز تھا کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا تھا،
اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کافر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اب جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ہماری کلام میں، ہمارے معاملات میں جھوٹ بھرا پڑا ہے۔ جب ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب قیصر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو اس نے وہ قافلے کو بلوایا کہ یہاں کوئی عرب سے قافلہ آیا ہو تو میں اس شخص کے حالات معلوم کروں جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا، تو اس وقت جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا، سوال یہ کیا کہ وہ تمہیں، یہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے، تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جو مسلمانوں کے دین کا خلاصہ وہاں پیش کیا، یعنی اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، اس میں یہ تھا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، عفت و پاکدامنی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی نمایاں تعلیم یہ تھی، سچ بولنا اور عفت و پاکدامنی اختیار کرنا۔ اور خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے جتنے سوالات کیے تو صرف اس وجہ سے کہ لوگ کل میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے، میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا، کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یعنی زمانہ کفر میں بھی لوگ جھوٹ بولنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ تو اب ہم اگر زبان سے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ہم زبان سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اصل تقویٰ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں، اور اسی طریقے سے زبان سے گالی گلوچ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، سب سے زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ جہنم میں یہ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کی باتوں کی وجہ سے ہم سے مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا معاذ، سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، اندھے منہ گریں گے، وہ زبان کی وجہ سے گریں گے۔ آج ہمارے گھروں میں جو لڑائی اور فساد ہے اس میں بھی زبان کا بنیادی دخل ہے۔ اب ساس بہو کی جو نہیں بنتی تو اس میں بھی زبان کا اثر، اولاد والدین کی جو نہیں بنتی تو اس میں بھی زبان کا اثر، کہ والدین کے آگے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ بولتی ہے، ان کے ادب و احترام کے خلاف کرتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ دین عبادات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا۔ عبادات میں اس میں آ گئی، یعنی اللہ کے ہم پہ جو حقوق ہیں ان میں عبادات ہیں، اور یہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں۔ تو اب اللہ کی طرف سے جو عبادات ہیں ہم ان کو ادا کریں گے تو یہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ آپ نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو حقوق ذمہ لگائے ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ آج ہماری بنیادی جو خرابی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہوتے ہیں، اور ہم اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں کہ جو میرے دل میں آئے گا میں زبان سے وہ کہہ دوں گا، میرے دل میں جیسا معاملہ آئے گا کسی کے ساتھ کرنے کا میں کر لوں گا، خاص طور پر جب کہ مجھے کچھ کے مالی برتری حاصل ہے یا عمر کے لحاظ سے برتری حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کون سا کو پوچھنے والا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں جو بات سب سے زیادہ بٹھائی اور سب سے زیادہ جس بات کی اہمیت بٹھائی وہ اسی آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس آپ نے بٹھایا۔ اور آج سب سے زیادہ جس کی چیز کی کمی ہے ہمیں، معلومات کی کمی نہیں، معلومات ہم میں سے ہر ایک کو ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، سسر ساس کے ساتھ بدتمیزی حرام ہے، اور اسی طریقے سے پڑوس والوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، بد نظری حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہے۔ لیکن جو کمی ہے وہ فکر آخرت کی ہے، یعنی یہ احساس ہمارے دل میں نہیں ہے کہ آخرت میں ہم سے اس کے متعلق پوچھ ہونی ہے۔ اب یہ احساس ہی صحابہ کے دل میں ایسے تھا کہ وہ لوگ جنت کی بشارتیں سننے کے باوجود ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، اب وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، یہ آخرت کا ڈر ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں، یعنی جب شہادت زخمی ہو چکے ہیں، اس وقت ان کو فکر ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ بنے گا، اور زندگی میں فرما رہے ہیں کہ کاش کہ مجھے میری ماں نے جنرل نہ ہوتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا۔ حضرت ابوبکر یہ فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کے جو اقوال ہیں، یہ باتیں، یہ تصنع نہیں تھا، یہ ان کی حقیقت تھی۔ دل میں خوف خدا، فکر آخرت اس درجہ تھا کہ ہر وقت یہ سوال ذہن میں رہتا تھا کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے، اور اگر کوئی بات بشری تقاضے کی بنا پر ایسی ہو جاتی تھی تو اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ معافی تلافی نہ کر لیں، چونکہ حقوق العباد کے سلسلے میں محض استغفار وہ کافی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ والدین کی آپ نے نافرمانی کی ہے، کسی پڑوسن کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی اور کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے، بہن بھائیوں کو، تو آپ استغفار کر لیں، اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق سے وہ معافی نہ مانگ لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں ایک دفعہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس کا میرے متعلق کو حق ہو تو مجھ سے لے لے، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو وہ ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ میرے چھڑی ماری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھڑی دی اور فرمایا کہ یہ لو بدلہ لے لو۔ سارے صحابہ موجود ہیں، سارے حیران۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، یا رسول اللہ جب آپ نے میری چھڑی ماری تھی میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اب آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے، اوڑھ رکھا ہے، تو یہ بدلہ تو نہ ہوا؟ بدلہ تو تبھی ہوگا جیسے میرے لگی ویسے آپ کے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا اور اسے چھڑی دی، لاؤ میرے مارو۔ تو وہ صحابی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کمر کو بوسہ دینے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا تو یہ مقصد تھا۔ اب ہم لوگ دن میں اپنا محاسبہ کریں، ہم لوگ کیسے جو ہے وہ حق تلفیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے جانا ہے، اللہ نے ہم سے اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دفعہ حضرت عمر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو سخت کلامی ہوگی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، اب حضرت ابوبکر معافی مانگ رہے ہیں، وہ معاف نہیں کر رہے۔ تو حضرت ابوبکر نے جب معافی مانگی، انہوں نے معاف نہ کیا، حضرت ابوبکر حضور کے پاس پہنچے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر ناراض ہو گئے، مجھے معافی دلوا دیں، یعنی اتنی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو بلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹا حضرت عمر پر ناراض ہونے لگے، بھی عمر تم نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا، کم از کم میری خاطر ہی معاف کر دیتے۔ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہیں، اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے، یا رسول اللہ مجھے معافی دلوا دیں۔ اب یہ فکر کیوں تھی؟ یہ فکر اس لیے تھی کہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے اللہ کے آگے جانا ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی ممتحن ہے وہ نرمی کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں معافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق کو حق نہیں مل جاتا۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تانا مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو لان تان کی ہوگی، کسی کے پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، تو قیامت کے دن جو سکہ چلنا ہے وہ نیکیوں کا چلنا ہے۔ تو ہر حق والے کو اس کی نیکیاں دلواتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق والے لوگ باقی ہوں گے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب جو ہے ان کے جو نامہ اعمال میں گناہ ہیں وہ اس شخص کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ جن لوگوں نے حق دینا ہے۔ تو اس کی نیکیاں بھی چلی گئیں، دوسروں کے گناہ بھی اس کے پلڑے میں آ گئے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہمارے بدن سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، ہماری زبان سے اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے باز بوز کرنی ہے کہ اس حق کو ادا کیا یا نہیں کیا، اور یہی اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جب انسان اختیار کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر انعامات بھی بہت ملتے ہیں۔ اب جو ہے بندہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس کو دنیا میں کسی تنگی میں مبتلا کریں گے، نہ قبر میں کسی تنگی میں مبتلا کریں گے، نہ برزخ میں کسی قبر سے اٹھنے کے بعد جو ہے میدان حشر جو ہے وہاں کسی تنگی میں مبتلا کریں گے۔
تو ہم جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے بدن سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن دیا ہے اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، نہ آنکھوں سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ بقیہ اعضاء سے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو باطن کے اندر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اسی طریقے سے حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عجب نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانا جائے، کیونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا ہر آدمی خطرے میں ہے، کیونکہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ بس ایسے بے شمار واقعات ہیں، زندگی بڑی اچھی گزری لیکن کسی بدعملی کی عادت تھی، گناہ کی عادت تھی، اس گناہ سے توبہ نہیں کی، آخری وقت میں وہ گناہ سامنے آیا اور انسان ایمان سے محروم چلا گیا۔ اور ایسے بھی بے شمار واقعات ہیں کہ پہلی ابتدائی زندگی جو ہے انسان کی وہ اللہ کی نافرمانی والی گزری، لیکن اس میں کوئی اچھی عادت تھی جو اللہ کو پسند تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت توبہ کی توفیق دے دی۔ تو ہم جو ہے وہ اچھی عادات کو اپنائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تو جب ہم اس کا اہتمام کریں گی تو پھر اللہ کے ہاں پسندیدہ بنیں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا تذکرہ ہوا۔ ایک خاتون کے متعلق کہا گیا کہ وہ بڑی عبادت گزار ہے لیکن اس کی زبان تیز ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری خاتون کے متعلق ذکر ہوا کہ وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، صرف فرائض بجا لاتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو بچاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، بہن بھائی کی لڑائی ہے، خاوند بیوی کی لڑائی ہے، یا ساس بہو کی لڑائی ہے، یا جتنے معاملات ہیں اس میں عموماً جو ہے وہ زبان کی بے احتیاطی کا دخل ہوتا ہے کہ اگر ایک نے کوئی آدمی نے بات کر دی، بڑے نے کوئی بات کر لی، چھوٹا اس کو برداشت کر لے، تو جو ہے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت جو ہے جو ہے آرام سے بتا دے کہ اس میں یہ غلطی ہے یا یہ مسئلہ تھا، تو اس سے معاملات پھر بگاڑ کی طرف نہیں جاتے، اور اگر مقابلے میں ویسا ہی جواب دیا جائے تو پھر معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں، گھروں میں فساد برپا ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، جو بات بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کو فرشتے محفوظ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوچھنا بھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو جملہ بھی نکالتا ہے اس کو لکھنے والا بیٹھا ہے۔ تو آج کے بیان کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور اس میں خاص طور پر زبان کے متعلق جو ہے ہم احتیاط برتیں۔ تو اس کو جو ہے کوشش کریں پورا ہفتے میں ان باتوں کو بار بار سوچنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔ دوسری بات، چونکہ آگے عشرہ محرم آ رہا ہے، یہ عشرہ 9-10 محرم، اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ 10 محرم کی فضیلت جو ہے یہ دن قابل احترام ابتدا سے ہی ہے، اور محرم کا مہینہ اس وقت سے قابل احترام ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، فیہا 4 اشہر، فیہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں قابل احترام مہینے، منہا 4 حرم، تو 4 مہینے وہ قابل احترام، ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ اور 10 محرم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 10 محرم کو ہی جنت سے نکالے گئے، اور 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی، اور بھی 10 محرم کو بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کو اسلام میں اس دن کی اہمیت حاصل ہے، اور جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی اور اس کا استحباب باقی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ 4 کام حضور بالکل نہیں چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک 10 محرم کا روزہ بھی ہے۔ اور آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی 10 محرم کو، تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، یا 9 کو ساتھ ملائیں گے یا 11 کا ساتھ ملائیں گے۔ تو اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کوئی برکت نہیں آئی یا عظمت نہیں آئی،
وہ الگ بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے بعظمت دن میں ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا اور بڑی مظلومانہ شہید ہوئے. تو لیکن اس دن کی عظمت میں اس شہادت کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اس دن کے متعلق شریعت کا حکم جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے. یعنی اگر ہمت ہو تو روزہ یعنی رکھنا مستحب ہے، لیکن 7 9 کا بھی ملا لیا جائے اور 11 کا بھی ملا لیا جائے. اور دوسرا عمل جو ہے وہ اس دن میں وہ استحبابی طور پر اس کا بھی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا کھانے پینے میں، تو اللہ رب العزت جو ہیں اس کے لیے سال بھر رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. باقی مخصوص ان دنوں میں اصالہ ثواب کا اہتمام کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. سارا سال آپ اصحاب کربلا کے لیے اور دیگر ہمارے جتنے حضرات صحابہ اور بزرگ شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے جب چاہیں آپ اصالہ ثواب کریں، جب چاہیں صدقہ کریں. لیکن ان دنوں میں ایک مخصوص فرقے سے متاثر ہو کر ان جیسے اعمال کرنا یا ان کی مجالس میں شرکت کرنا، یا اسی طریقے سے ان دنوں میں قبرستان جانے کا بھی رواج ہے ہمارے ہاں. تو سارا سال قبرستان جانے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ ان دنوں میں ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو ہیں اس بات کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے. بدعت کے زمرے میں آتا ہے. سارا سال آپ جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے، عورتوں کو وہ ممانعت ہے کیونکہ وہاں جا کے قبرستان میں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آپ یہاں گھر میں بیٹھ کر جب چاہے اصالہ ثواب کریں تو فوراً ثواب پہنچ جاتا ہے. تو مردوں کے لیے ہے کہ والدین کی قبر پر جو آدمی ہر ہفتے جاتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو فرمانبرداروں میں شامل فرمائیں گے. ویسے بھی قبور کی زیارت اس نیت سے کرنا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے، موت کو یاد رکھنا، اس کی تاکید ہے. لیکن ان دنوں میں ایسا جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ جب ہمت دیں تو صدقہ کریں، اپنے فوت شدہ بزرگان کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ اہل بیت کی طرف سے وہ کرنا چاہیے. لیکن ان دنوں کو مخصوص کر لینا تو یہ پھر یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. باقی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو 9 محرم کو اور یہ 9 10 کو روزہ رکھ لیا جائے یا 10 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ سے نا بیان اتوار کے دن 11 بجے ہوگا، چونکہ بچیوں کے اسباق ہوتے ہیں، 11 بجے سبق ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد بیان ہوگا. اگر 10:30 بجے بیان رکھتے ہیں تو پھر ہر ہفتے ایک سبق جو ہے وہ بچیوں کا وہ متاثر ہوا کرے گا، تعلیم میں حرج ہوگا. تو اس لیے 11 بجے آپ تشریف لے آئیں اور کوشش کریں عمل کی نیت سے آئیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، اور جو سنا ہے اس کو بعد میں بھی سوچیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اپنے آس پاس والوں کو بھی دعوت دیں. دین کی بات ہمارے کہنے سے کوئی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے دیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد